اس چھوٹی سی عمر میں میرے گھر کے زیادہ تر اوقات انہی دو بہنوں کے ساتھ گزرتے تھے، کیونکہ کپڑے بدلنے سے لے کر میرے ناز نخرے اٹھانے تک یہی میری دیکھ بھال پر معمور تھیں۔ اس لیے ان کی صحبت نے بچپن کے اس ابتدائی زمانے میں مجھ میں ادبی ذوق کا بیج ڈال دیا تھا، جس کا کچھ مزید حال میں انشاءاللہ تعالی آگے ذکر کروں گا۔ ان کے بعد جناب محمد رضی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی تھے، جو اس وقت دارالعلوم دیوبند کے درجہ فارسی میں پڑھتے تھے۔ وہ طبی طور پر بچوں سے نہ صرف بہت محبت کرتے تھے، بلکہ ان کی نفسیات کی باریکیوں سے بھی خوب واقف تھے۔ انہوں نے مجھے بہت سر چڑھا رکھا تھا اور میری ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہم تین چھوٹے بھائی انہیں بھائی رضی کہتے تھے، اور اس وقت میں اپنی تتلائی ہوئی زبان میں بھائی لجی، لیکن اگر کسی وقت وہ میرا کوئی مطالبہ پورا نہ کر سکتے تو میں ان سے ناراضی کا برملا اس طرح اظہار بھی کر دیتا تھا کہ انہیں خطاب کرتے ہوئے بھائی کا لفظ حذف کر کے براہ راست ان کا نام لے لیتا اور غصے کے لہجے میں کہتا لجی۔ انہیں ایک مرتبہ یہ معلوم ہو گیا کہ میں کبوتر دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہوں۔ ان کے ایک دوست نے، جو حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے تھے، کبوتر پال رکھے تھے۔ بھائی صاحب نے شاید ان سے فرمائش کی ہوگی کہ وہ میرے لیے بھی ایک کبوتر لے آئیں۔ چنانچہ ایک دن وہ اپنے ہاتھ میں کبوتر لے کر دروازے پر آئے۔ بھائی صاحب مجھے لے کر خوشی خوشی دروازے پر گئے، اور میں نے جب کبوتر دیکھا اور یہ معلوم ہوا کہ یہ میرے لیے آیا ہے تو میری خوشی کا کچھ ٹھکانہ نہیں تھا، اور مجھے بچپن کی وہ خوشی اب تک یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ بھائی صاحب کو اپنی مکمل مغفرت کا مورد بنائے۔ وہ خود بھی اس وقت کم عمر تھے۔ کبھی کبھی مجھے خوش کرنے کے لیے وہ کاغذ پر مختلف تصویریں بناتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے کاغذ پر ایک امرود، ایک لیمو، ایک چڑیا، ایک گدھے اور ایک کوے کی تصویر بنا دی۔ شاید مجھے کسی طرح یہ معلوم ہو گیا تھا کہ جانوروں کی تصویریں بنانے سے والد صاحب ناراض ہوں گے، لہذا جب کبھی میں ان سے ناراض ہوتا تو ان کا نام لے کر خطاب کرتے ہوئے انہیں اپنی تتلائی ہوئی زبان میں کہتا امرود، نیمو، چڑیا، گدھا، کوا۔ امرود، لیمو، چڑیا، گدھا، کوا۔ شاید اس میں یہ دھمکی پنہاں ہوئی تھی کہ اگر آپ نے مجھے راضی نہ کیا تو میں والد صاحب سے شکایت کر دوں گا۔ انہوں نے چڑیا، گدھے اور کوے کی تصویر بنائی تھی۔ رفتہ رفتہ یہ میری گالی بن گئی، اور صرف انہی سے نہیں بلکہ جس کسی سے مجھے کوئی ناراضگی ہوتی تو میں اسے غصے کے لہجے میں یہی کہتا امرود، نیمو، چڑیا، گدھا، کوا۔ یہ میری بدترین گالی تھی جو میں کسی بچے سے لڑائی کے دوران اس کو دیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ بھائی رضی صاحب پر اپنی مغفرت اور رضوان کی بارش برسائے۔ مجھ سے ان کے عشق کا عالم یہ تھا کہ جب حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی قدس سرہ کی جگہ بخاری شریف پڑھانے کے لیے دارالعلوم ڈھابیل بلایا گیا تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بھی اپنے ساتھ ڈھابیل لے گئے۔ ڈھابیل میں کئی مہینے قیام رہا۔ اس دوران وہ میری یاد میں بہت افسردہ رہتے، اور انہوں نے البلاغ میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر جو مضمون لکھا ہے اس میں وہ لکھتے ہیں آ کر ان دنوں قرآن کریم نازہ پڑھاتا تھا اور وہیں درجہ قرآن میں داخلہ لے لیا تھا۔ مدرسے سے چھٹی کے بعد اکثر خاموش خاموش رہتا تھا، نہ کھانے میں دل تھا اور نہ کسی اور کام میں، اور اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ آج کے مولانا محمد تقی عثمانی مدیر البلاغ اس وقت 2 یا 2.5 سال کے تھے، اور آ کر کو ان سے اس قدر محبت اور تعلق خاطر تھا کہ دیوبند میں 1 گھنٹہ بھی اس سے علیحدہ رہنا شاق گزار تھا۔ چنانچہ ڈابھیل میں ہر وقت بس وہی یاد آتے تھے، اور جب کوئی اور بس نہ چلتا تو مدرسے کے در و دیوار پر ان کا نام لکھتا رہتا تھا۔ بھائی صاحب کی ایک بڑی قربانی یہ تھی کہ پاکستان ہجرت کے بعد ہم سب بھائی تو چھوٹے تھے اور حضرت والد صاحب کا ہاتھ نہیں بٹا سکتے تھے، وہی تنہا ایسی عمر میں تھے کہ کسی معاشی سرگرمی میں ان کے کام آ سکیں۔ چنانچہ وہ ابتدائی تعلیم کے بعد والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تجارتی کتب خانے دارالاشاعت کے ناظم بن کر اسی کے لیے وقف ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تعلیم آگے جاری نہ رکھ سکے، لیکن اپنے مطالعے کے ذوق سے بفضل تعالی انہوں نے اپنی معلومات میں اضافے کا سلسلہ
آخر وقت تک جاری رکھا، اور عملی زندگی میں وہ دینی معلومات کے اعتبار سے بھی بہت سوں کے لیے قابل رشک تھے۔ حرمین شریفین کی حاضری کا بڑا ذوق تھا، اور تقریباً ہر سال نہایت اور اہلیت کے ساتھ حج یا عمرے کے لیے جانے کا معمول تھا۔ پھر 7ویں نمبر پر جناب محمد ولی رازی صاحب مدظ العمر ہیں۔ وہ دارالعلوم دیوبند میں قرآن کریم حفظ کر رہے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت اور فطانت، حاضر جوابی اور ظرافت، طبع کی خداداد اوصاف عطا فرمائے ہیں۔ وہ جب شعر و شاعری کے کوچے میں داخل ہوئے تو اس میں بھی امتیاز حاصل کیا۔ تدریس کے شعبے میں گئے تو کراچی گرامر اسکول اور کراچی یونیورسٹی میں اسلامیات پڑھانے کے دوران انہوں نے بہت سے لوگوں کی زندگیاں بدلیں۔ انگریزی میں ایم اے کیا تو اس صلاحیت سے متعدد دینی کتابوں کے انگریزی ترجمے کی خدمت انجام دی۔ بائبل سے قرآن تک اور مرزائیوں کے بارے میں امت مسلمہ کا موقف کا انگریزی ترجمہ انہی کے قلم سے ہوا ہے۔ البلاغ انگریزی اب بھی انہی کی ادارت میں نکلتا ہے۔ ان کی ذہانت اور فطانت کا شاہکار ان کی تالیف ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب شہرائے آفاق ہو چکی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری سیرت اس اہتمام سے لکھی ہے کہ اس میں کوئی لفظ نقطوں والا استعمال نہیں ہوا۔ تقریباً 400 صفحات کی یہ سیرت نقطوں سے خالی ہے۔ یہ ایک ایسی خصوصیت ہے کہ اسے عالمی ریکارڈ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ نقطوں کے بغیر اردو میں کوئی لمبی تحریر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ لکھنا کتنا مشکل کام ہے۔ اس کی کچھ تفصیل میں نے اس کتاب کے مقدمے میں بیان کی ہے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق سے یہ کام چند مہینوں میں انجام دیا اور ایک ریکارڈ قائم کر دیا۔ ان کی اور بھی بہت سی کتابیں اور مضامین ان کی وسعت مطالعہ اور علمی، دینی اور ادبی ذوق کا آئینہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں انتہائی متواضع اور سادگی کا پیکر بنایا ہے۔ نام و نمود سے کوسوں دور رہ کر وہ اب بھی اپنے مضامین کے ذریعے علم و دین کی خدمت انجام دیتے رہتے ہیں۔ 8ویں نمبر پر میرے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدظ العمر مجھ سے 7 سال بڑے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بچپن سے آج تک اس طرح ساتھ رکھا ہے کہ نہ صرف گھر کے ماحول میں بلکہ دینی اور ملکی حلقوں میں بھی ہم دونوں کے نام ایک ساتھ لازم و ملزوم کی طرح لیے جاتے رہے ہیں۔ ہم سب بہن بھائیوں میں مجھ سے سب سے طویل رفاقت کا اعزاز انہی کے ساتھ حاصل ہوا، جس سے میں نے بہت کچھ سیکھا، مگر طبیعت کے بے ڈھنگ انداز نے اس پر عمل کرنے میں بکثرت رکاوٹ پیدا کی۔ وہ نہایت منظم اور بااصول زندگی کے حامل اور میں بدحواس اور بے ڈھنگ۔ وہ ہر کام اطمینان اور وقار سے کرنے کے عادی اور میں جلد باز۔ ان کے گھر سے لے کر دفتر تک ہر چیز باقرینہ اور میں بد سلیقہ۔ غرض میری ان بے وقوفیوں کو انہوں نے جس صبر اور ضبط کے ساتھ برداشت کیا، یہ انہی کا حوصلہ ہے۔ یہ اختلاف طبع جس کا قابل اعتراض حصہ یقیناً میرے بے ہنگم انداز زندگی کی ہی وجہ سے تھا، اسے ان کے تحمل اور بڑائی میں کبھی قابل ذکر ناگواری میں تبدیل ہونے نہیں دیا، اور اس میں انہی کی بڑائی کا سب سے زیادہ دخل ہے کہ تعلیم کے زمانے سے لے کر تدریس، افتاء، پھر ملکی معاملات تک مجھے الحمدللہ تعالی ان کے ساتھ تقریباً پوری ہم آہنگی کے ساتھ ان سے استفادے کا موقع ملا، اور ہمیشہ ان کی شفقت میسر آئی۔ علماء کرام نے انہیں حضرت مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مفتی اعظم پاکستان کا لقب دیا، اور ان کی اردو، عربی، تصانیف، فتاوی اور ان کے دروس کی منضبط، واضح اور جچی تلی تقریریں اور ان کے مواضع اس لقب کی صحت پر شاہد عدل ہیں۔ آج پاکستان میں جب سنجیدہ، صاحب رائے، معتدل اور مخلص علماء کی کوئی فہرست بنتی ہے تو الحمدللہ ان کا نام نامی سر فہرست ہوتا ہے۔ دارالعلوم کی تعمیر و ترقی کے لیے انہوں نے اپنی جسمانی اور ذہنی توانائی جس طرح وقف کی، آج دارالعلوم کے در و دیوار اور اس کا ایک ایک نشیب و فراز اس کی گواہی دے رہا ہے۔
اگر میں یہ کہوں کہ دارالعلوم کی تمام عمارتیں ایک دو کو چھوڑ کر سب براہ راست ان کی نگرانی میں بنی اور ان کی ایک ایک اینٹ پر انہوں نے بذات خود محنت فرمائی ہے تو غالباً اس میں مبالغہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ رحمت بعافیت تمام ہم پر سلامت رکھے۔ وہ صرف میرے لیے نہیں، پورے خاندان اور پورے دارالعلوم کے لیے ایک شفیق باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ملک و ملت کے مقاصد میں ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔